بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، مگر میں جس سے بات کرتا ہوں میں نے یہ خواب دیکھا، پھر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ بات کسی کو نہ بتانا، لوگ یقین نہیں کریں گے، اللہ معاف کرے، میں نبی اسلام کو میرے بھائی اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے؟ کوئی شخص حضور کو خواب میں دیکھ لیتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ صحابی ہو گیا ہے، پہلی تو بات یہ ہے، اس میں سے نکالنا آپ نے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت یہ بھی اس بات کی بھی دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ بھی اس میں سے کوئی نہیں نکلتا۔ یہ ایک اعزاز ہے جس طرح اور اعزازات ہیں، اس سے تو نہ تو اس کی نماز کی کوئی معافی ہو جانی ہے، نہ اس کو کوئی جنت کا ٹکٹ مل جانا ہے۔ دین وہی ہے جو نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے بیان کر گئے ہیں، کوئی دین میں نئی بات آپ نے ایڈ نہیں کرنی خواب میں آ کے۔ تو جو بشارتوں والا معاملہ ہے ان کو اپنے تک رکھیں، اس کا پرچار نہ کریں، ورنہ بریلویوں کی بشارتیں دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندیوں کی بریلوی نہیں مانتے، اس کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جائے گا۔ اور خواب میں دیدار مصطفیٰ میرا ایک ویڈیو ہے، اس میں آپ دیکھیں، ہر وہ چیز جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے دیکھی جائے وہ ضروری نہیں کہ آپ کو دیکھا ہے، نبی نے گارنٹی اپنی شکل مبارک کے بارے میں دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی اور شکل میں آ کے جھوٹ بولے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں، جی، اسی لیے بخاری میں آتا ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور اس کی تفصیلات آپ کو شمائل ترمذی میں ملیں گی۔ صحابہ کرام کے پاس جب کوئی بندہ آتا تھا وہ پوچھتے تھے کہ تم نے حضور کو کس شکل میں دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک جاننے والے بھائی تھے، وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنی جوانی میں حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، بس اس دن میں تبلیغی جماعت میں چلا گیا، مجھے اشارہ ہوا تھا، میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہتے ہیں جی سفید داڑھی، سفید پگڑی اور سفید کپڑے۔ وہ تبلیغی جماعت کے کوئی بزرگ دیکھے ہوں گے آپ نے بھائی، نبی علیہ السلام کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمیں بچپن سے یہ ایک دماغ میں ڈال دیا نا، اب ہم جب بھی حضور علیہ السلام کو دیکھیں گے اس طرح ہی دیکھیں گے جو ہم نے سوچا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب حضور کی وفات ہوئی نا، اگر میں گنتا نا حضور کے داڑھی اور سر کے ملا کے تو 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ کتنے؟ 20، اور وہ بھی کن پٹی پہ چند بال تھے۔ حضور کی داڑھی کالی تھی، پوری زندگی سفید ہوئی نہیں، اور وہ بھی جب آپ تیل لگاتے تھے وہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید کپڑے، وہ شیطان آ کے دکھا دیتا ہے نا کس طرف لگانا ہوتا ہے۔ ہاں یہ پڑھیں، اور دوسرا اگر کوئی اس اصلی صورت میں دیکھتا ہے تو اب اس سے آپ میسج کیا ہے وہ آگے آپ چلائیں، خوابوں کے اوپر نہ چلائیں کہ ایک اسلامی بیان بھائی کا بیان ہے، جتنے لوگ ملتان اجتماع میں آئے سب کی مغفرت ہو گئی، جتنے لوگ رائے ونڈ میں گئے سب کی مغفرت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ تو اب کہانیاں چلتی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے علماء اب تک عثمانی صاحب جیسے لوگ کیسے کیسے خواب بیان کر رہے ہیں۔ یہ خواب اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اب حدیثیں گھڑی نہیں جا سکتی۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن سمجھیں، جب تک حضور سے زمانہ قریب تھا لوگ حدیثیں گھڑتے تھے، میں نے سنا فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس سے فلاں سے، تو 5-6 بندوں کے نام یاد رکھے جا سکتے ہیں۔ آج کسی نے کہنا ہے کہ میں نے سنا فلاں سے، اس نے فلاں سے، کرتے کرتے 1400 سال کا جب جنگل عبور کرے گا 50-60 بندے اسے بیچ میں شامل کرنے پڑیں گے، پھر حضور تک بات پہنچائے گا۔ اور دوسرا ہے کہ ڈائریکٹ جمپ مارو کہ میں نے خواب میں زیارت کی، ڈائریکٹ پوچھ لیا۔ ڈائریکٹ پوچھنے نال بھائی مسئلے حل ہوندے تے اے اسماء و رجال دا علم ہوندا۔ حضور یہ فرماتے کہ میری طرف جھوٹی حدیث منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اور امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ حدیث کے معاملے میں نیک لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، یہ مسلم کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ مدینے میں 100 ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ہے تو نیک ہیں لیکن حدیث ان سے نہیں لی جائے گی، حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ کیسے؟ اچھا یہ اب ذرا آج کل آپ نے بندے ڈھونڈنے ہیں، ہے نیک ہیں لیکن کہانیاں بیان کرتے ہیں، جھوٹ بول دینے، یہ کون لوگ ہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں ایسے نیک تھوک کے حساب سے ہمارے میڈیا میں، مین میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو رو رو کر کے، رو کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں، اور ان واقعات پہ رو رہے ہوتے ہیں جن کو محدثین نے متفقہ طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ جعلی واقعات ہیں، لیکن ہوتے مزے کے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، یہ بات ماننے والی ہے۔ تو دانش کی موت پہ بھی رونا آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آنسو نکل آتے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ اس نے جو بات بیان کی ہے نا وہ دل نو جا کے لگی ہے۔ سرکار تسی اللہ دے بندے ہو، تسی کوئی ٹریجک فلم بھی ویکھ لو نا، ਉਹਦੇ بھی دل نو جا کے گل لگتی ہے، جڑے ایکٹنگ کر کے رو رہے ہوندے نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ اگر وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی لوگ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں رونے دھونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، رونے سے کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر آپ کو کوئی رو کے گئے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، آپ کہیں نہیں بیٹا چپ کر جا، آج کے بعد 5 ہی ہیں، تیرے آنسو نہیں مجھ سے دیکھے جاتے۔ اس طرح کرنے سے تو 5 نہیں بننے، 4 ہی رہیں گے۔ رونے دھونے سے، یہ رو کے اس میں طاقت پیدا کرتے ہیں، تو بات میں طاقت اس طرح نہیں پیدا ہوگی۔ یہ دین، یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی، یہاں پہ تو بات آپ کو
علمی طریقے سے پہنچانی ہوگی. یہاں نہ کسی کی دھونس چلے گی, نہ کسی کا رونا دھونا چلے گا, دلیل کے ساتھ بات ہوگی کہ بھائی بات کیا ہے, بتاؤ صحیح بات کیا ہے, یہ بتاؤ.